الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستوں، اللہ رب لم یزل خلاق ہر دو عالم کا بہت احسان ہے کہ جس کی ذات والا صفات نے کرم نوازی فرمائی۔ کتنا کریم ہے وہ کہ جو اپنے بندے جناب محمد اجمل نقشبندی کو اس کے گھر سے اپنے گھر لے گئے، سبحان اللہ، اور پھر اپنے گھر سے محبوب کے در پہ لے گئے، اور پھر محبوب کے در سے بخیر و عافیت واپس اس کے گھر لائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والد محترم کو اور جناب اجمل صاحب کو کہ اللہ نے عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی، حضور کے در کی حاضری بھی عطا فرمائی۔ یہاں ساؤنڈ پہ کون ہے جی؟ تھوڑی سی آواز جو ہے اس کی صحیح کریں۔ درود پاک مل کر: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ تھوڑی آواز اس کی۔ میرے کرم نواز دوست، عظیم چہرے میرے سامنے جلوہ گر ہیں، اور رب تعالیٰ کا خوب احسان ہے کہ میلاد کے مہینے میں عمرہ مبارک کی اس شکرانے کی محفل میں ہم سب موجود ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس ذات نے اپنا وہ محبوب جو سارے محبوبوں کا محبوب ہے، سب حسینوں سے حسین، سب جمیلوں سے جمیل، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مالک اور مرجع خلائق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز و محور و مظہر سبحان اللہ، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس پاک نے اس پاک کو جب بھیجا تو لا تعداد خصوصیات، صفات
بے بہا عنایات دے کر روانہ فرمایا۔ اگر وسلنگ آتی ہے نا تو کوئی تھوڑی سی کم کر دے اگر وسلنگ محسوس ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اہل سنت جماعت، اللہ نے ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس ذات پاک نے ہمیں تھوڑی سی یار کم کر دو، وسلنگ اس کی آ رہی ہے تھوڑی سی، ہم سب پر کرم نوازی یہ فرمائی کہ ہمیں عقائد میں سے وہ عقیدے عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے عقیدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں سوائے اہل سنت جماعت کے جو اولیاء کی جماعت ہے، جو داتا گنج بخش علی حجویری کی جماعت ہے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی جماعت ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جماعت ہے، جو حضرت خواجہ غلام فرید کی جماعت ہے، جو حضرت پیر مہر علی شاہ کی جماعت ہے، سبحان اللہ۔ اس جماعت کو عقائد بھی وہی عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے صحابہ کو دیے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ لوگ اپنی جماعت اہل سنت کی برابری صحابہ کے عقائد سے کر رہے ہیں تو میرے دوستو یہاں برابری کا دعویٰ نہیں، پیروی کا دعویٰ ہے، اتباع کا دعویٰ ہے۔ پیروی اور اتباع کی تو اللہ نے وہی عقیدے قائم رکھے جو صحابہ کرام سے اولیاء کو اور اولیاء سے ہمیں ملے تھے، وہی عقیدے قائم رہے۔ یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سب سے پہلے بات کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں ان پر کسی قسم کی بات، کسی قسم کی تکرار، کوئی بحث، کوئی لے دے نہیں ہوتی۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے یہاں پر آ کر پھر تکرار بھی شروع ہوتی ہے، پھر عقائد کے اندر جو سختی یا جو اسلام سے دوری رکھنے والے ہیں پھر وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں، اور ان عقائد کے اندر پھر مناظرے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو اگر ایک لحاظ سے آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور یہ جو مقام آپ کا ہے کہ آپ حضور کے امتی ہیں، اگر اس کو مد نظر رکھ کے دل پہ ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا بحث بھی اسی کے سلسلے میں ہے، کیا تکرار بھی اسی کے سلسلے میں ہے، کیا جھگڑا بھی اسی کے سلسلے میں ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ کر ہر انسان مسلمان ہوا اور ان کا امتی بنا ہے۔ نعرے تک آپ کو ایک عجیب چیز کا احساس ہوگا، یعنی آپ کو یہ بات عجیب نظر آئے گی کہ کلمہ بھی اسی کا پڑھا اور بحث بھی اسی کے بارے میں، کلمہ بھی اسی کا پڑھا اور تکرار بھی اسی کے بارے میں، کلمہ بھی اسی کا پڑھا اور تنقیص بھی اسی کے بارے میں، تو آپ کو یہ بڑا عجیب لگے گا کہ انسان ایک ہی دعویٰ کر سکتا ہے، ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا تو ان پر ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے یا ان کے بارے میں تکرار اور بحث کر سکتا ہے۔ یہاں تو بحث اور تکرار کا مقام ہی نہیں، یہاں تو بحث اور تکرار کا مقام نہیں، ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ تو وہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جہاں پر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ یہ تو ایسا مقام ہے کہ جن کے نام کو لینے سے پہلے اگر ہزاروں مرتبہ مشک اور عرق گلاب سے دھو لیا جائے، اس کی کلیاں کر لیں
تو پھر بھی نام لیں تو وہ بے ادبی ہی کہلاتی ہے۔ جہاں اتنا ادب کا نازک مقام ہو اور جو ایسی بارگاہ ہو کہ جہاں پر حضرت بایزید بستامی بھی اپنے سانس کو زور سے نہ لیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو بجلی بھی اگر ان کی بارگاہ میں جائے تو اپنی آواز کو بند کر کے صرف چمک کو قائم رکھتی ہے کہ میں ایسے محبوب کی بارگاہ میں کڑکوں کہ جہاں پر آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ جو مباحث اور جو باتیں ہوتی ہیں، اس باتوں میں وہ لوگ تو حق با جانب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو، آپ کی صفات کو، آپ کے افعال پاک کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو، آپ کی صورت کے جمال کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات و اطوار کو بیان کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھاتے ہیں، شان کو بیان کرتے ہیں اور شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو یہ بات کرنے میں حق با جانب ہیں، اس لیے کہ جب باتیں ایسی ہوں کہ راستہ تنقیص کا نکلے، پہلو جو ہے وہ انکار کا نکلے، تو پھر ایسی باتیں کرنا ضروری ہو جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے ہمیں جو عقیدے عطا فرمائے تھے، اب اس وقت ایک بے دینی کی ایسی آندھی چل رہی ہے جو ان عقائد کو ختم کرنا چاہتی ہے جو عقائد صحابہ سے ملے تھے۔ مثال کے طور پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات شریفہ یا آپ کی نسبت والی چیزوں کو چومنے کی ضرورت آخر ہے کیا؟ اس چومنے سے تو شرک ہو جایا کرتا ہے، یہ چومنا تو نعوذ باللہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، میں جواب طلب کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ اگر چومنا شرک اور کفر ہے، یہ تعظیم بجا لانا کفر ہے، تو آپ بتائیے کہ جس منبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہو کر آپ بیان فرماتے تھے، شریعت کی تبلیغ فرماتے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب حضور تشریف لے جاتے تو صحابہ اس کو چومتے کیوں تھے؟ اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے سینے پر اور اپنے چہرے پر تبرکن کیوں ملتے تھے؟ آیا قرآن میں ایسا اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جب میرے محبوب اپنے کاشانہ مقدس پر تشریف لے جائیں تو ان کے منبر کے پاس جایا کرو، جہاں ہاتھ رکھتے ہیں اس گولے پر بھی ہاتھ پھیرا کرو، جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بھی ہاتھ پھیرا کرو، جہاں حضور کی پشت اطہر لگتی ہے وہاں سے بھی چوما کرو؟ کہ اللہ نے قرآن میں کسی جگہ ایسا کوئی فرمان فرمایا؟ آپ اگر الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں گے، ایسا کوئی فرمان آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ سبحان، آپ کو وہاں پر نظر بولو نہیں آئے گا، آپ کو وہاں پر نظر بولو نہیں آئے گا۔ لیکن اے صحابہ، اللہ نے نہیں فرمایا، آپ کو حکم نہیں ملا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، میرے حضور کے صحابہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ چومتے کیوں ہیں؟ تبرکن ہاتھ پھیرتے کیوں ہیں؟ حضور کی تعظیم بجا لاتے کیوں ہیں؟ جب اللہ نے چومنے کا فرمایا نہیں تو آپ کیوں چومتے ہیں؟ تو میرے دوستو جواب ملے گا، اس چومنے کے لیے، اس تعظیم کرنے کے لیے ارے قرآن کی دلیل کی ضرورت نہیں، اس چومنے کے لیے حدیث کو ٹٹولنے اور پھرولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت کبھی دلیلیں نہیں مانگا کرتی، محبت کبھی دلیلیں نہیں مانگا کرتی، اور جو دلیلیں مانگے وہ محبت ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ کیا بات، جو دلیلیں مانگے وہ محبت ہوتی ہی نہیں، محبت کبھی دلیل نہیں مانگا کرتی۔ محبت میں تو اگر جس کو چاہا جائے اس کا رنگ بھی سیاہ ہو تو سفید نظر آتا ہے۔ اللہ نے تو ایسا پیارا محبوب عطا فرمایا کہ جے چلے سونا چال انوکھی پھر تفتی لپ لپ جاوے، ہیں جی، جے سونا
اپنا مکھ دکھاوے تے بجلی بھی شرماوے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. محبوب ایسا عطا فرمایا. اب اس کے لیے چومنے کے لیے دلیل مانگتے ہو, ارے ہاتھ پھیرنے کے لیے دلیل مانگتے ہو. میرے صحابہ, حضور کے صحابہ, ایک صحابی سفر میں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں, حضور کے ساتھ روانہ ہوئے, رات کو کہیں قیام کیا, رات کو حالت خواب میں ناپاکی طاری ہوئی. صبح فجر کی نماز سے پہلے میرے آقا نے قافلے کا قصد فرمایا, قافلہ چل پڑا, قافلہ کسی منزل سے آگے تک چلا گیا, صحابی ساتھ نہیں جا رہا, صحابی وہیں ہے. سخت سردی کا موسم ہے, جیسے کیسے غسل کا انتظام کیا, غسل کیا, فجر کی نماز پڑھی اور پھر دوڑ لگا دی. اب اس سے اگر کوئی کہے یہ دوڑنا تو بدعت ہے, یہ دوڑنا تو شرک ہے, صحابی مانے گا؟ تم بھی تو اسی لیے نہیں مانتے, تم بھی تو اسی لیے نہیں مانتے کہ ایسی بات جو نہ عقل کے ترازو میں پوری ہو, نہ جو عشق کے ترازو میں پوری ہو, اسے مانا کیسے جائے؟ صحابی نے دوڑ لگا دی. محبوب پہنچے, محبوب کے قریب پہنچے, حضور نے آواز دی. میرے صحابی سفر سے پیچھے رہ گئے, کہاں تھے؟ یہ کجاوا کسنے کی تمہاری ڈیوٹی تھی, آج کجاوا ڈھیلا ہے, ہلتا ہے, صحیح نہیں ہے, کیا ہوا؟ عرض کی حضور کجاوا میں نے نہیں کسا, ڈیوٹی آج جو میری تھی وہ پوری نہیں کر سکتا تھا, کسی اور سے کسوایا, اس لیے وہ اناڑی تھا, کجاوا ڈھیلا رہ گیا. کجاوا سمجھتے ہو؟ جو اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے ہوتا ہے. حضور یہ ڈھیلا رہ گیا تو اس وجہ سے ہلتا ہے. فرمایا تم نے کجاوا کیوں نہ کسا؟ عرض کی محبوب حالت جنابت کی طاری تھی, غسل واجب ہو چکا تھا, آپ کی جس لکڑی پر, جس کجاوے پر آپ بیٹھتے ہیں, میں بغیر غسل کے اس کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا قرآن اٹھاؤ, پڑھو الحمد سے والناس تک. کہاں لکھا ہے کہ بغیر غسل کے یا بغیر وضو کے اس لکڑی کو چھوا نہیں جا سکتا جس پہ حضور تشریف فرما ہو؟ یہ تو ملے گا, لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو وہ لوگ نہ چھوئیں جو بے غسلے یا بے وضو والے ہوں, وہ نہ چھوئیں. یہ تو مل جائے گا, لیکن یہ نہیں ملے گا کہ حضور جس منبر پر جلوہ گر ہوں, جس کجاوے میں جلوہ گر ہوں, اس کو بھی بغیر وضو کے نہ چھو. قرآن نے تو نہیں بتایا, لیکن صحابی نے عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ تعظیم کے بغیر محبت کامل نہیں ہوتی. تعظیم کے بغیر محبت کامل نہیں ہوتی, اور جس محبت میں تعظیم نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ آج دلیلیں پوچھتے ہیں, جلوس نکالتے ہو اس کا ثبوت دو, میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت دو. میں نے کہا ثبوت تو سارے موجود ہیں, اگر تو نے محبت سے پڑھا ہوتا تو تجھے خود ہی مل جاتے. ثبوت سارے موجود ہیں, مل جاتے اگر محبت سے پڑھتا, نہیں تو ہم بھی تجھے ثبوت دے دیں گے. لیکن پہلے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, یہ جو میلاد منایا جاتا ہے یہ حضور کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ جس کا تو نے میں نے کلمہ پڑھا ان کا ہے, پھر ہم خوشی کرتے ہیں, تجھے غم کیوں ہوتا ہے؟ اصولی طور پر ہر ایماندار کو حضور کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر حضور نہ آتے تو وہ کہنے والا ایماندار ہی نہ ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں, یہ نسائی شریف میں موجود ہے روایت. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کہیں سبحان اللہ. حضور تشریف لائے, فرمایا اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے, کوئی ذکر کر رہے تھے. حضور سے پوچھا, حضور نے پوچھا میرے صحابہ, ما اجلسکم, یہ کس کی مجلس ہے, یہ کس کا جلسہ ہے, یہ جلسہ کس کے لیے منعقد کیے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم, اتنا تو آپ بھی ادراک رکھتے ہیں, عربی کا لفظ وہی مجلس اور جلسے کا ہے. ما اجلسکم, کیوں بیٹھے ہو اکٹھے, کس کا جلسہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا قالو اجلسنا, بولے حضور ہمارا یہ جلسہ, ہمارا یہ جلسہ
ہماری یہ مجلس، ہمارا ادھر سے قالوا وجلسنا اس لیے ہے ندعو اللہ ونحمدہ، ہم حضور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ونحمدہ کہ کس لیے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ما ہدان اللہ لدین ہی، اس بات پر کہ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اپنے دین کی جانب، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی ولادت ہوئی، آپ ہم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے ثبوت کے نہیں؟ نسائی شریف کا ثبوت۔ تو اب یہ دیکھو، تم جو بیٹھتے ہو نا جلسہ کرتے ہو، تم جو بیٹھتے اکٹھے ہو گے، یاد رکھنا جب چند بندے اکٹھے ہوں اور وہ کچھ کریں اللہ رسول کا ذکر تو اس کو کہتے ہیں مجلس، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسی کو جلسہ کہتے ہیں، اسی کو جلسہ کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، فرمایا انا جلیس من ذکرنی، فرمایا میں اس کا جلیس ہوں، میں اس کا جلیس ہوں، ذرا دراؤ، میں اس کا جلیس ہوں جو میرا ذکر کرے، میں اس کا جلیس ہوں۔ جلیس کہتے ہیں ہم مجلس کو، اجلس مجلس میں، جلسے میں بیٹھنا، اجلس، ٹھیک ہو گیا۔ جلیس جلسے کا ساتھی، ٹھیک ہے، اور جلسہ حضور کی ولادت کا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں جی میلاد اپنے گھر سے بنا لیا، بھائی ہم نے نہیں بنایا، یہ تو بنا بنایا آیا ہے، سبحان اللہ۔ بنا بنایا کہتے جی لنگر، یہ جو لوگوں کو کھانا، یہ کھانا بدعت ہے، بدعت۔ میں نے کہا بدعت کہتے ہیں دین میں جو نیا کام شروع کیا جائے، یہ جو پچھلے لوگ تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ ہم نے شروع کیا۔ جی بولو یار، پچھلے لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے بھائی، اگر پچھلے نہیں کھاتے تھے ہم نے شروع کیا تو واقعی یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا جی، واقعی بدعت ہے۔ لیکن اگر پچھلے لوگ بھی کھانا کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں پھر تو بدعت نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، سمجھے نہیں۔ میں نے کہا تو سمجھا دے۔ کہتے جی بات یہ کھانا کھانا بدعت نہیں، یہ میلاد میں پکا کے کھلانا بدعت ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ مرغ مسلم بھی بدعت ہی نہیں ہے، مرغ مسلم بھی ہیں جی، شام کو سالن چنگا کہ نہیں، دیکھو متا کوئی بازار کوئی چنگی شے، آپ روزانہ مرغے کے پیس، بدعت یاد نہیں آتی، حضور نے جو کی روٹی کھائی وہ نہیں یاد آ رہی، اب نہیں آئے گی، خود جو کھانا ہے۔ جب دوسرا کوئی کھائے گا بدعت کا فتویٰ تو جب لگے گا نا، اب جو خود کھا رہے ہیں نا تو جناب نہ یہ نظر آ رہا کہ بھئی یہ مرغے کا پیس کھا رہے ہیں، مچھلی تلوا کے کھا رہے ہیں، زردہ بنا کے کھا رہے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، انگریز کا کھانا کیک کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ وہاں تو بدعت نظر نہیں آئی، وہاں بدعت نظر نہیں آتی، یہاں میلاد کے کھانے پہ بدعت کا فتویٰ۔ بھائی کھانا جو ہے نا جی بدعت نہیں ہے تو بھائی اس کو پکا کے کھانا بدعت، تو کچا کھا لیا کر، نہیں جی پکا کے کھانا بھی بدعت نہیں، تو پھر کہتے جی تم حضور کے نام پہ جو کھلاتے ہو نا لوگوں کو یہ بدعت ہے، یہ ہے بدعت۔ میں نے کہا تو اللہ کے نام پہ کھلا لیا کر، ٹھیک ہے نا، ہم حضور کے نام پہ کھلا لیں تو اللہ کے نام نہیں جی، یہ جو پکا کے کھلاتے ہو میلاد منائی بعد میں جو دیا جی یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا تو کہیں سے ثبوت لا کہ یہ کھانا کھلانا بدعت ہے۔ میرے دوستو حضور کے علم غیب کے بارے میں لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، یہاں تو صحابی کو اتنا علم ہے، اسے معلوم تھا قیامت سے پہلے لوگ آئیں گے میلاد کا کھانا کھلانے کو بدعت کہیں گے، میں حضور سے پوچھ لوں یہ کھانا کھلانے کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ ایک تو ہے خود ہی پکایا خود ہی کھایا، اس کا کوئی مقام نہیں، یاد رکھو، خود پکایا خود کھایا، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے ثواب پتہ کس کا ہے؟ خود کمایا پھر پکایا یا پکوایا پھر اپنے بچوں کو کھلایا، وہ ہے کار ثواب، نان و نفقہ پورا کیا۔ اور اس سے بڑا ثواب پکایا
सारों को इकट्ठा किया, गरीबों अमीरों को, और इकट्ठा करके हुजूर के नाम पे खिलाया। हुजूर, ये खाना खिलाना क्या है? सहाबी ने सवाल किया, हुजूर अय्युल इस्लामी खैरुन, हुजूर जरा खैर वाला इस्लाम बता दें ताकि बाद में आने वाला बिद्दत का फतवा ना लगाए। अय्युल इस्लामी खैरुन, हुजूर ये खैर वाला इस्लाम क्या है? फरमाया तुतइमुत तुआम। क्या बोलो, जरा बोलो, तुतइमुत तुआम। तुआम ही खाते हो ना, तुतइमुत तुआम व तकर्रउस सलाम। बात समझ में आई? 2 पॉइंट, तुतइमुत तुआम व तकर्रउस सलाम। फरमाया बेहतरीन इस्लाम ये है, खाना पकाओ, लोगों को खिलाओ। खाना पकाओ, लोगों को खिलाओ। मिलाद में हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। बल्कि सुन्नी हमेशा खिलाने का बहाना ढूंढता है। बात समझ में आई? अहले सुन्नत खाना खिलाने का बहाना ढूंढता है। कैसे? मिलाद आई, खाना पकाया, तुतइमुत तुआम, लोगों को खिलाया। हदीस पूरी हो रही है ना भाई? लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद रमजानुल मुबारक आया, इफ्तारी बनाई, तुतइमुत तुआम, लोगों को खाना खिलाया। भाई हदीस से साबित किया, ये नहीं घर से नहीं लेके आया, डोड़े टप्पे माई, ये मेरी आदत कोई नहीं। मैं इंशाल्लाह कुरान और हदीस से गुफ्तगू करता हूँ, ठीक है ना जी? तो अब ये इफ्तारी, खाना पकाया, लोगों को खिलाया, तुतइमुत तुआम। फिर मेरे दोस्तों, उसके बाद ईद उल फितर पे रिश्तेदारों की दावत की, तुतइमुत तुआम। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों बकरा ईद, तुतइमुत तुआम। अकीका, तुतइमुत तुआम। अकीके में भी खिलाते हो कि खाते हो? खिलाते हो ना? तो तुतइमुत तुआम, लोगों को खिलाया। बेहतरीन इस्लाम हासिल किया। देखो, जब कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा ना। जब खाना लोगों को खिलाया ना, तो तमगा मिला एक, किस चीज का? खैर वाले इस्लाम का। यहां सज गया, हुजूर ने तमगा अता फरमाया, खैर वाला इस्लाम। भाई ये जो बंदा है ना, जो तुतइमुत तुआम पे अमल करता है, ये खैर वाला इस्लाम इसके पास है, ये बेहतरीन मुसलमान है। बेहतरीन खैर वाला मुसलमान। खैर वाला मुसलमान है ना। कभी सुन्नी ने बाबा फरीद के मजार पे बम धमाका किया हो? चलो पड़ोस वालों की मस्जिद पे कर दिया हो जी? है कोई सबूत? तारीख भरी पड़ी है, सबूत कोई नहीं मिलेगा। किसी मंदिर पे, किसी गिरजे पे, किसी मस्जिद पे, किसी दरबार पे सुन्नी अहले सुन्नत कभी धमाका नहीं करता, कभी लोगों को नहीं मारता, कभी कलाशिनकोफ उठा के लोगों को गोलियों से नहीं भूनता। क्यों? तुतइमुत तुआम, खैर वाला मुसलमान है, खैर का तमगा लगा हुआ है सीने के ऊपर। ठीक हो गया? तो बहाने ढूंढता खाने खिलाने के, ठीक है ना जी? खाते दूसरे भी हैं, खाते हम भी हैं। मेरे दोस्तों, बात फर्क क्या है? फर्क ये है, हम खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। नहीं समझ में आई? खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। अब कोई किसी की मर्जी है, खाता रहे ना खिलाए। बात समझ में आई? जरा को सुभान अल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा, अब खैर की दूसरी निशानी क्या? खैर वाला मुसलमान दूसरी निशानी, व तकर्रउस सलाम, उसकी निशानी होती है वो सलाम करता है, सलामती की दुआ भेजता है। क्या भाई? सलाम सलामती की दुआ है या नहीं है? सलाम करता है, सलामती की दुआ भेजता है। सलामती की बोलो, दुआ भेजता है। अच्छा, वो बेहतरीन मुसलमान हुजूर की हदीस के मुताबिक जो मुसलमानों पर सलामती की दुआ भेजे, मुसलमानों पर भेजे सलाम, वो है बेहतरीन मुसलमान। किस पर भेजे? मुसलमानों पर। किस पर? जरा बोलो, मुसलमानों। अच्छा, जो मुसलमानों पर सलाम भेजे, जो मुसलमानों पर सलाम भेजे, वो तो है बेहतरीन मुसलमान। और जो नबी पे सलाम भेजे, कहाँ बैठे हुए हैं? सोए बैठे हुए। जो नबी पर सलाम भेजे, वो इससे भी बेहतर मुसलमान, इसलिए कि सलाम बेहतर पर भेज रहा। तो खाना खिलाना
اور سلام بھیجنا، یہ دو خیر والے اسلام کی نشانی ہے، اور وہ خیر والا اسلام اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ اب ذرا یہ بات سن لو، جو آیہ مبارکہ پڑھی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس کے معنی کیا ہے؟ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم تمہیں پوشیدہ طور پر بھیجتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی خبر ہے اور چھپے ہوئے ہی ہم تجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر مشکل ہے تو مزید آسان کر کے سمجھا دوں گا، سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ اس سے بھی آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ حضور کو فرمایا اللہ نے یہ جو غیب کی خبریں ہیں ہم تمہیں چھپا کر بھیجتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھپا کر، بولو چھپا کر، غیب کی خبریں ہم تمہیں چھپا کر بھیجتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، حضور کو علم غیب نہیں، تو یہ آیہ مبارکہ ان لوگوں کی بات کی نفی کرتی ہے، ان لوگوں کی بات کی نفی کرتی ہے۔ یہاں یہ سوچو کیسا لگے گا کہ دونوں نے بیٹھ کے صبح کو بات کرنی ہے، دونوں عالم ہیں، دونوں رات کو قرآن لے کے بیٹھے ہیں، صبح مناظرے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایک حضور کی خوبیاں تلاش کر رہا ہے، ایک حضور کی خوبیاں تلاش کر رہا ہے اور دوسرا خامیاں تلاش کرنے کی ساری رات کوشش کر رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں ہی حضور کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن ان خوبیوں کی طرف ایک خامیوں کی طرف۔ تو میرے دوستو، سچا عشق کس کا؟ جو خوبیاں ڈھونڈے۔ ایمان پکا کس کا؟ جو خوبیاں ڈھونڈے۔ اچھا کون؟ جو خوبیاں ڈھونڈے۔ خوبیوں والے میں خوبیاں ہی ملتی ہیں۔ تو ساری رات قرآن کو لے کے بیٹھا رہے، ملے گا تجھے کچھ نہیں، کیونکہ صحابی نے بہت عرصہ پہلے بتا دیا سب کو یہ ہستی وہ ہے جس میں اللہ نے نقص و عیب ڈالا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت مصطفیٰ۔ حضرت حسان بن ثابت اپنی شاعری میں فرما رہے ہیں، فرمایا خلقتا مبرعا من کل عیب، محبوب اللہ نے آپ کو سارے نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ خلقتا مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، فرمایا محبوب اللہ نے خوبیاں ہی پیدا کی، خامیوں سے آپ کو دور رکھا۔ محبوب مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اسی کو نا پنجابی شاعری، یہ تو ذرا تھی نا، یعنی عربی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، پنجابی شاعر اسی کو کہتا ہے، کہتے ہیں رب آکھیا میرے یا محبوبہ دس کی ہو جیا تینو بناونا ہے، جی میں میرے محبوب تیرا جی چاہے میں او ہو جیا تینو سجاونا ہے۔ رب آکھیا، محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں میں بولا پاویں تو بولے، ساڈے دوواں دی اکو زبان۔ خلقتا مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، محبوب آپ تو ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خوبیاں ڈھونڈو ملے گی، ڈھونڈنی بھی نہیں پڑے گی، خوبیاں ڈھونڈنی بھی نہیں پڑے گی۔ نقائص ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی نسلیں مر گئی، ختم ہو گئی، اور کئی ختم ہو جائیں گی، نقص ڈھونڈ نہ پاؤ گے کیونکہ ہے ہی کوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے محبوب کو کیا غیب دان، غیب کی خبریں دے کر محبوب کو بھیجا۔ اچھا، حضور علیہ السلام کا ایک منصب تو ہے رسول، دوسرا منصب ذرا مجھے کوئی بتائے کیا ہے؟ جی شاباش، کون بولا یہ؟ آپ بول لیں ذرا، سارے بولنے کیا منصب ہے حضور کا؟ بولو ذرا کیا منصب ہے؟ ذرا زور سے بولو کیا منصب؟ نبی۔ سارے حضور کو نبی مانتے ہیں؟ اچھا، جو غیب نہیں مانتا وہ بھی تو نبی مانتا ہے نا، یا نہیں؟ بولو یار، مانتا ہے نبی۔ اچھا، اب یہ آیت لے لو، اس میں یہی لفظ آ رہا ہے، کیا چیز؟ یار تم پہلے بات کر لو، میرے خیال میں بعد میں بول لوں گا۔ بولو رچ کے، تمہاری گفتگو کوئی رہتی ہے وہ کر، بیان میں جس کو مزہ نہ آئے میں اس کا کیا کروں؟ جی
جی نبی پھر بولیں کیا منصب؟ نبی۔ اچھا ابھی جو آیت پڑھی نا کہتے ہیں بھئی حضور کو غیب نہیں ہے، لیکن عجیب دو رخا پالیسی ہے، غیب بھی نہیں مانتے نبی بھی کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ غیب بھی نہیں مانتے، ابھی بات کھلے گی تو آپ کے سمجھ میں آئے گی، لیکن نبی بھی کہہ رہے ہیں. یہ میں نے آیت پڑھی ذالک من انباء، کیا لفظ تھا؟ انباء، آگے حمزہ بھی ہے، انباء، ٹھیک ہو گیا. نبا کہتے ہیں ایک خبر کو، خبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نبا. بولو ذرا کیا کہتے ہیں؟ نبا. سارے تعلیم یافتہ ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں خبر کو؟ نبا. یہی نبا جو ہے نا اس کے اوپر لگ جائے مد، الف مدہ ہوتا ہے نا، بڑا سکول میں بچوں نے ذرا مدہ کا کس کس کو پتا ہے؟ اچھا جب مدہ لگتا ہے تو آواز لمبی نہیں ہو جاتی؟ جی اردو والے بھی عربی والے بھی دونوں جگہ ہوتی ہے. اب یہ نبا کے بجائے اس پہ لگ جائے مد، یہ ہو جائے گا نبا. بات سمجھے؟ الف کھینچ جائے گی، لمبی ہو جائے گی. عربی میں صرف اتنی اگر الف کھینچ جائے تو یہ لفظ بن جائے گا، پہلے تھا خبر، نبا کے معنی خبر، اب یہ نبا کو جب لمبا کیا نا مد کے ساتھ تو اس کے معنی ہو گیا خبریں. کیا چیز؟ خبریں. بولو ذرا پھر بولو کیا؟ خبریں. پہلے مد کے بغیر تھا خبر، مد لگی بن گیا خبریں. اچھا اب یہ لفظ الف کی اضافت کے ساتھ آ گیا. اب تیسری مرتبہ آ جاؤ، کیا؟ انباء. کیا لفظ؟ انباء. پہلے تو تھا خبر، خبر سے آگے تھا کیا؟ کیا باش. دیکھا اب آگے نا، متوجہ ہو گئے نا. پہلے کیا تھا؟ خبر، پھر دوسرا خبریں. آپ کہیں گے حضور واحد تو ہوا خبر، جمع ہو گیا خبریں. اب یہ انباء یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس سے بھی بڑا ہوا الفاظ ہے. خبر کی جمع کیا ہے؟ خبریں. خبریں کی بھی ایک جمع ہے، خبریں کی جمع ہے اخبار. کیا جمع ہے؟ اخبار. وہ جو آپ کے پاس اخبار نہیں آتا اس کے اندر دنیا جہان کی خبریں ہوتی ہیں. جو بہت ساری خبریں اکٹھی ہو جائیں تو خبریں کی بھی جمع کا صیغہ ہوگا ایک، اس کو کہیں گے اخبار، اور عربی میں کہیں گے انباء. تو یہ ہے ذالک انباء. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ ہم نے پہلا لفظ کیا پڑھا تھا؟ خبر کا کیا پڑھا تھا؟ نبا. کیا پڑھا تھا؟ ذرا پھر دہراؤ کیا؟ نبا. اسی نبا سے نبی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ آج ذرا اس بات کو سمجھ لینا پکے طریقے سے. نبی بھی مانتے، غیب کی خبر دینے والا بھی نہیں مانتے، غیب کا علم بھی نہیں مانتے. اسی نبا سے بولو کیا ہے؟ نبی. اسی نبا سے کیا ہے؟ نبی. اسی نبا سے ہے نبی. لیکن آگے اس کا بیان بھی ہے بھئی کون سی خبریں، کون سا اخبار؟ ذالک من انباء الغیب. غیب کیا؟ غیب. غیب کے معنی کیا؟ غیب نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ غیب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ کان میں وہ سنائی دے سکتا ہے، نہ کان میں وہ سنائی دے سکتا ہے، نہ ذہن اس کا ادراک کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں غیب. کیا؟ غیب. اب آپ کے کان، آپ کی آنکھ، آپ کا ذہن اس کا ادراک کرنے سے کارج ہے. آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، اور میرے دوستو ذہن اس کو دریافت نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں غیب. ٹھیک ہو گیا. تو اب نبی کیا کرتا ہے؟ نبی دیتا ہے نبا. نبا کا پتا ہے کیا کس کو کہتے ہیں؟ نبا. ذرا بولو، چھوٹے بڑے بچوں کو بھی یہ پتا چل گیا ہوگا. کس کو کہتے ہیں؟ جی خبر. خبر کہتے ہیں. نبا کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. اچھا اب چونکہ نبا ہے بنیاد، اس کا اگلا زینہ ہے نبا، اس سے اگلا زینہ ہے انباء. لیکن نبا ہو یا نبا ہو یا انباء ہو، تینوں ہوں غیب کے. جب وہ غیب کی خبریں دے گا اسی نبا والے کو نبی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی
اگر کوئی علم غیب نہیں مانتا تو سمجھ لے اس نے نبی تو کہا لیکن اس کے معنی سے واقف نہ ہوا. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دے, غیب کی نبا دے, اس کو نبی کہتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جہاں یا ایھا النبی آیا نا تو وہاں پہ لکھا اے غیب کی خبریں دینے والے. ترجمہ پڑھا آپ نے, غیب کی خبر دینے والے یا خبریں دینے والے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو نبائے غیب دے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو نبائے غیب دے, یعنی غیب کی کیا دے, خبر دے, اسی کو نبی کہتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی سوال کرے, کوئی خبر لا کے دے دے بندہ کوئی, تو کیا نعوذ باللہ اس کو بھی نبی کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس کو نہیں, بلکہ جو غیب کی خبر دے اس کو نبی کہیں گے. اور حضور سے پہلے غیب کی خبریں دینے والے آتے رہے, ان کو ہم نبی کہتے رہے. آخری غیب کی خبر دینے والا میرا محبوب آیا جو خاتم النبیین ہے, اس کے بعد وحی کے ذریعے غیب کی خبر دینے والا اب کوئی نہیں آئے گا. اس لیے نبا کا دروازہ بند تو نبی کا دروازہ بھی بند. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور خاتم النبی, نبا کا دروازہ بند, وحی کا دروازہ بند تو نبی کا دروازہ بھی بند. اب حضور خاتم النبیین ہے, کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے قرآن سے ثابت کیا کیا کہ حضور کو غیب کی خبر ہے. یاد رکھنا دنیا کے اندر غیب کی ہوتی ہے مختلف قسمیں. دنیا کے اندر وہ چیزیں بھی غیب ہیں انسان کے لیے. مثال کے طور پر آپ پاکستان میں موجود ہیں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ کسی آلے کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے غیب نہیں. لیکن اگر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی آلے کے ذریعے آپ تک پہنچ نہیں رہا تو یہاں بیٹھ کر آپ اس کو دیکھنے اور سننے سے قاصر ہیں. لہٰذا فلسطین کی صورتحال بھی آپ کے لیے غیب کہلائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ غیب کہلائے گی. اسی طرح اگر کوئی آلہ نہ ہو اور شکم کے اندر بچہ موجود ہو, اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے, یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے, نہیں پتہ چل سکتا. تو اب یہ غیب ہے. ہاں اگر مشین لگا لی تو اب چونکہ کسی آلے سے پتہ چلا تو اب غیب نہیں رہا. بات کو سمجھو. تو کسی بھی طرح کسی آلے کے ذریعے آپ کو خبر پہنچے وہ غیب نہیں ہوتی. لیکن اگر بغیر آلے کے نبی بتائے تو پھر وہ حق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ حق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو, یعنی پیٹ کی چیز بھی تمہیں بتاتا ہوں, اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے آتے ہو تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں. تو لہٰذا بغیر آلے کے بتایا, تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا اس کو غیب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دور کی کوئی خبر عطا فرمائی تو وہ بھی غیب کہلائے گی, کیونکہ آنکھوں سے اوجھل, کان سن نہیں سکتے اس کو عام انسان کے, تو وہ کیا کہلائے گی؟ غیب کی خبر. اور یہ ایک بڑی پیاری بات بتا جاؤں آپ کو, وہ کیا؟ اللہ کی ذات ہے سب سے زیادہ مستور, چھپی ہوئی. جتنی چیزیں نا چھپی ہوئی, اس میں اللہ کی ذات سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات, ذرا کہو سبحان اللہ, معراج کی رات حضور کو بلوایا اور اپنا آپ دکھایا. سبحان اللہ. حضور کو بلوایا, اپنا آپ بولو دکھایا. جب حضور کو اللہ نے اپنا آپ دکھایا جو غیب الغیب ہے, اللہ کی ذات غیب الغیب, جو غیب الغیب ہے نا اسی کی ہستی کا نام اللہ ہے. جو غیب الغیب ہے جب اللہ نے وہ دکھا دیا تو مجھے بتاؤ پھر اللہ کی ذات نے جب اپنا آپ دکھا دیا پھر حضور سے کیا چھپا رہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. جب حضور سے اللہ ہی نہ چھپے پھر کیا چھپے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب اللہ ہی نہیں چھپا پھر کیا چھپا؟ رب کی ذات کے پاس محبوب حاضر بھی ہوئے
اور رب کے ناظر بھی ہوئے، اللہ کو دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کو دیکھا بھی اپنی آنکھ سے، اور وہ آنکھ دیکھنے میں ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، جو دیکھا حق سچ دیکھا. تو جب رب کی ذات ہی نہیں چھپی باقی کیا چھپے گا؟ یہ تو سب کچھ رب سے اورے ہے، پرے کچھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ذات تک سفر فرما رہے تھے نا، راستے میں جو کچھ تھا اللہ نے سارا کچھ حضور کو دکھا دیا. بے شک. راستے میں پتہ کیا کیا چیزیں آئی؟ لوح اور قلم. اللہ. لوح اور قلم. اگر لوح اور قلم کی بات کرو تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی، حضور یہ جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، بات ہی ختم ہو جائے گی. فرمایا جو کچھ ہونا ہے نا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا ہے، فرمایا فی کتاب مستور، اس کتاب میں میں نے لکھ دیا، سطروں کی صورت میں، اس کتاب میں لکھ دیا سطروں کی صورت میں. اور جب حضور اللہ کے پاس جا رہے ہیں پہلے لوح محفوظ کو ملاحظہ فرما کے پھر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جہنم کو بھی دیکھا، جنت کی بھی سیر کی، ساتھ لوح محفوظ کو بھی دیکھا. جب سب کچھ دیکھا تو حضور نے پڑھ نہیں لیا. سبحان اللہ. جی بے شک. آپ کے پاس آئے کوئی خط تو خط آپ یوں ہی رکھ دیتے ہیں، جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں جب تک اس کو رکھتے بھی نہیں ہیں. بے شک. معلوم ہوا حضور نے جب تک لوح پڑھی نہیں اس سے آگے گئے بھی نہیں. بے شک. حضور نے لوح محفوظ پڑھی ہوئی ہے، تو جب حضور نے لوح محفوظ پڑھی ہوئی ہے نا تو پھر کسی کا کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. بے شک. نہ اعمال کسی بندے کے بھی، نہ افعال، نہ اس کا نام، نہ اس کے رہنے کی جگہ، نہ اس کے والدین. حضور سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، بلکہ آگے جو ان کی اولادیں ہونی ہیں ہم نہیں جانتے، حضور جانتے ہیں. حضور سب کچھ جانتے ہیں. یہاں مجھے ایک مشکوات شریف کی بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی. فرمایا رأیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رأیت ربی عز وجل، کیا فرمایا؟ میں نے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. اچھا یہ معراج والی بات نہیں ہے، یہی دنیا کا فرمایا. صرف حضور کو اللہ نے وہیں دیدار نہیں دیا، یہاں بھی دیا. فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورتی. فرمایا میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا. اور فرمایا فوضع، پھر اس نے اپنا ہاتھ کھولا، دستے قدرت. فوضع کفہ، اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو کھولا جیسا اس کے شان کے لائق. رب کا ہاتھ ایسا نہیں جیسے بندوں کے ہاتھ، یہ یاد رکھنا. رائت فرمایا فوضع ربہ بینا، فرمایا بینا کتفیا، فرمایا رب نے اپنے ہاتھ کو کھولا اور اپنی ہتھیلی کو میرے سینے پر یوں رکھا. پیار دیکھو، میرے سینے پر یوں رکھا. بینا کتفیا فوجدت بردہا، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک بینا صدیا اپنے دل میں محسوس کی. میں نے اس کی ٹھنڈک، فوجدت بردہا بین صدیا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض. سبحان اللہ. فرمایا وہ ہاتھ آنے کی دیر تھی، اللہ. ہاتھ آنے کی دیر تھی. فرمایا ہاتھ رکھا، ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب میں نے جان لیا. سبحان اللہ. سب میں نے، بولو، سب میں نے جان لیا، سب کا علم میرے پاس آ گیا. تو پتہ چلا اگر حضور نے جان لیا ما فی السماوات کہ آسمان میں جان لیا، پتہ چلا حضور نے لوح محفوظ کو بھی جان لیا. سبحان اللہ. حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کی تحریروں کو بھی جان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان، یہ آسمان دنیا، فرمایا کہ میں نے اس پر چاندی کے خزانے کو بھی دیکھ لیا. چوتھے آسمان پر سورج ہے جہاں پر، وہاں پر سونے کے خزانے کو بھی دیکھ لیا. جو آسمان میں 14 اقلیم ہیں، 14 طبق ہیں اور 7 اقلیم ہیں، میں نے اس کو بھی دیکھ لیا. اور جب زمین کی طرف دیکھا ہوگا، زمین کی طرف دیکھا ہوگا، پیٹرول نکلا تو بعد میں، حضور نے دیکھ پہلے لیا. مٹی کا تیل نکلا بعد میں، حضور نے دیکھ پہلے لیا. پہاڑوں سے زبرجد
اور میرے دوستو فیروزہ اور یاقوت نکلے بعد میں، دیکھ حضور نے پہلے لیے. اللہ اکبر. تو ساری چیزیں حضور کے پاس، ساری چیزوں کا علم ہے. اور میں مشکوات شریف کی ایک حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے، میں اس میں پڑھ رہا تھا، فرمایا حضور نے، میرے رب نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی. مفاتیح خزائن الارض، فرمایا جتنی چابیاں نا خزانوں کی، یہ اللہ نے مجھے دی ہیں. اللہ نے مجھے دی ہیں. تو یہ خزانوں کی جتنی چابیاں نا، یہ ہیں حضور کے پاس. خزانوں کی ساری چابیاں ہیں، بولو حضور کے پاس ساری چابیاں ہیں خزانوں کی. اگر سچے غلام ہو جاؤ گے نا، اگر سچے غلام ہو جاؤ گے نا، تو حضور فتح کے دروازے کھول دیں گے. فلسطین میں بے شک حضور کے اگر سچے غلام ہو جاؤ گے، حضور فتح کا دروازہ کھول دیں گے. چابی حضور کے پاس ہے. حضور کے سچے غلام ہو جاؤ گے، خزانوں کے دروازے حضور کھول دیں گے. افغانستان کو دیکھ لو، اللہ اکبر. بے شک تیرا روپیہ کہاں، اس کا روپیہ کہاں. یہ ہے وہ چابی جو حضور کھولتے ہیں غلاموں. اگر ہم بھی عمل والے بن جائیں نا، اس پاکستان کے لیے بھی حضور خزانوں کی چابیاں لگا کے تالے کھول دیں گے. تو سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس. بس ایسے بن جاؤ کہ حضور کو پسند آ جاؤ، پھر نہ خزانے کی کمی، نہ میرے دوستو فتوحات کی کمی، نہ درجوں کی کمی، نہ عہدوں کی کمی، نہ مال اولاد کی کمی، نہ حاجات پوری ہونے کی کمی. یہ جو ہم پھنسے ہوئے نا، کسی کا گھر کا مسئلہ، کسی کی پریشانی ہے جی، کسی کا روزی کا مسئلہ، کوئی بے اولاد، کسی کے گھر کے جھگڑے، کہیں زمینوں پہ قتل، کہیں پریشانیاں. ملک سارا اس وقت دنیا کے جتنے مسائل ہیں نا، اس کی آماج گاہ کا نام پاکستان ہے. کیا وجہ ہے؟ سچے غلام بنیں گے، چابی لگے گی حضور کے ہاتھ سے، پھر خزانے کھلیں گے. پھر IMF کا مجبور نہیں ہوگا تو. کہیں ایسا تو ہونا کہ تو حضور کا سچا غلام تو بنے. اب تم یہ کہو جی حکمران خراب ہیں، تو میرے دوستو یہ تو علامہ اقبال